ایک صحابی جو اللہ کے ذاکر تھے، سبحان اللہ، ہر صحابی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، مگر یہ وہ صحابی ہیں جنہیں بن دیکھے عشق مصطفیٰ ہو گیا، جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں اور حضور پر جو ہے فدا ہو گئے، حضور کی زلفوں کا تذکرہ سنا، زلفوں کے اسیر ہو گئے، رخسار کا تذکرہ سنا، رخسار میں گم ہو گئے، انہوں نے اپنا آپ جو تھا وہ گم کر دیا، اپنا آپ گم کر دیا، ابھی حضور کو دیکھا نہیں۔ صحابی طواف فرما رہے ہیں خانہ کعبہ میں، اور ان کو خبر نہیں کہ ان کے پیچھے حضور بھی ہیں، ان کے پیچھے حضور بھی ہیں، وہ چل رہے ہیں اور ورد کر رہے ہیں یا کریم یا کریم۔ کوئی بھی آپ ذکر کرتے ہیں یہ ورد کہلاتا ہے، یہ ذکر کہلاتا ہے، اور اس کی کثرت کرنے والا جو ہے وہ ذاکر کہلاتا ہے۔ اس ذاکر سے وہ والی مراد نہیں، یہاں سے اللہ کا ذکر کرنے والی مراد، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے، اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، وہ یا کریم پڑھ رہے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ پیچھے مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ جب حضور نے یا کریم سنا، پھر حضور بھی کریم کا نام سن کر پھر جتنی حضور کو لذت آتی ہوگی، وہ تو کریم کو جانتے ہیں وہ کتنا کریم، حضور ہی تو جانتے ہیں اس کریم کے خزانوں کو، حضور ہی تو اس کی جو ہے وہ معرفت و حقیقت کو جانتے ہیں۔ حضور نے جب یا کریم کا لفظ سنا، دیکھو یہاں بڑے چھوٹے کا فرق، لوگ کہتے ہیں وہ جو چھوٹے کریں بڑے کیوں کریں، یہاں دیکھو جب امام الانبیاء نے دیکھا کہ وہ یا کریم کا ورد کرتا ہے، آپ نے بھی یا کریم کا ورد شروع کر لیا۔ اب وہ صحابی مزاح پر پہنچے، حضور پوچھے یا کریم، وہ آگے یا کریم پڑھے، حضور ان کے پیچھے یا کریم پڑھے، طواف ہو رہا ہے، وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرے پیچھے یا کریم کا ورد کرتے ہیں۔ ان صحابی کو نہیں تھا پتا کہ یہی تو مصطفیٰ جان رحمت ہیں، جن کو بن دیکھے میں نے اپنا دل دے دیا ہے، جن سے بن دیکھے عشق ہو چکا ہے، مگر دیکھ کے کہتے کہ مکھڑا بڑا حسین ہے۔ آپ دیکھتے کہ کون میری نقل اتار ہے، انہیں گمان ہوتا میری نقل اتار رہے ہیں، جب دیکھتے تو جلال کی حالت میں جب نظر چہرے مصطفیٰ پر پڑتی سارا جلال ختم ہو جاتا، حضور کی جو مقدس اور پیاری نورانی صورت اس کا نشہ چڑھ جاتا۔ پھر جناب علی جب رکن یمانی پر آتے، وہ یا کریم پڑھتے، حضور بھی یا کریم پڑھتے، اب وہ صحابی رک جاتے ہیں، رک کے مڑتے ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مجھے دیہاتی سمجھ کر جو ہے وہ میری نقل اتار رہے ہیں، ایسا نہ کریں، میں اپنے کریم نبی کو شکایت لگاؤں گا۔ دیکھو ذرا، جس دیوانے کو خبر ہی نہ ہو کہ اس کا معاملہ دو کریموں کے درمیان آ چکا ہے، جس کو پکار رہے وہ بھی کریم اور جو پشت پہ کھڑا ہے وہ بھی کریم، کیا مقدر ہوگا اس اللہ کے ذاکر کا، ابھی تک دیکھا نہیں۔ جب یہ معاملہ جو ہے طول پکڑا، رک کے کہتے ہیں آپ مجھے جو ہے وہ چھیڑ رہے ہیں، آپ میری نقل اتار رہے ہیں، میں اپنے نبی کو شکایت لگاؤں گا۔ فرمایا تو اپنے نبی کو جانتا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا میں جانتا نہیں، تو کہا پھر جانتا نہیں تو پھر تو ایمان کیسے لایا؟ فرمایا کہ میں نے بن دیکھے ہی ان کی رسالت کی گواہی دے رکھی ہے، میں نے بن دیکھے ہی ان کی رسالت کی گواہی دے دی ہے، اب یہاں سے فارغ ہو کے انہی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا خوش ہو جا، تیرا نبی اس دنیا میں بھی میں ہوں اور آخرت میں بھی میں ہوں گا۔ جب صحابی کو پتا چلا کہ یہی مصطفیٰ جان رحمت ہیں، وہ قدموں میں گر پڑے، قدموں میں گر کے رونا شروع ہو گئے، قدم چومنا شروع ہو گئے۔ جب یہ حالت دیکھی تو وہاں سے جبریل آ گئے، اب انداز بدلنے لگا ہے، اب دو کریموں کی جو ہے وہ کرم نوازیاں دیکھنی ہے۔ جب وہ جبریل آتے ہیں، آگے حضور کو سلام کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، یہ بدبخت کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں۔ وہاں تو جبریل جب آئے بارگاہ میں پہلے رب کا سلام پیش کرتے ہیں، اور تجھے تو شاید تیری اولادیں صحیح معنوں میں سلام نہ کرتی۔ پھر سینہ ہمارا جلتا ہے، باتیں نکلتی، پھر جب کوئی اپنے آپ کو حضور کے برابر لانا چاہے کون لا سکتا ہے؟ حضور کی عظمتیں، حضور کا مرتبہ اللہ اکبر، یہاں تو حضرت جبریل جیسے گم ہے۔ پھر جناب علی دیکھو توجہ کرو کہ حضرت جبریل آتے کہتے ہیں آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہم اس
اعرابی کا حساب ضرور لیں گے. توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. ہم اس اعرابی کا بات ختم ہونے لگی, ہم اس اعرابی کا حساب ضرور لیں گے. حضرت جبریل کہہ کے چلے گئے. حضور نے کہا ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا ہم اس اعرابی کا حساب لیں گے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ اعرابی ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ بولتا ہے حضور اگر اللہ میرا حساب لے گا پھر میں اللہ کا حساب لوں گا. یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے کہ جب اللہ میرا حساب لے گا مصطفیٰ پھر میں اللہ کا حساب لوں گا. حضور نے کہا اے دیوانے تو کس چیز کا حساب لے گا؟ کہا اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا. اگر وہ میری نافرمانیوں کا حساب لے گا میں اس کی کرم نوازیوں کا حساب لوں گا. اور اگر وہ میری خطاؤں کا حساب لے گا میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا. جب یہ بات ہو رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے رونا شروع کر دیا. حضور اتنا روئے کہ جبریل پھر آ گئے. جبریل پھر آگے دیکھنا جب کوئی حضور کے پاس کھڑا ہو کر دیوانہ وار جو ہے ایک مان کے ساتھ اس کو کریم جان کر, اور اس کو کیوں نہ دلیری ہو جس کا معاملہ ہی دو کریموں کے درمیان ہو, کیوں نہ دلیری ہو. وہ ایک مان تھا, ایک جو ایمان کی حلاوت تھی اور ایک خوشی تھی حضور کو دیکھ کر جو دل میں جو ہے وہ پیدا ہو گئی. تو کہا میں بھی حساب لوں گا. جبریل آتے ہیں. اب چاہیے تو یہ تھا یہاں غضب ہوتا کہ تو کون ہوتے اپنے رب کا حساب لینے والا, مگر وہ دیوانوں کی بولیاں جانتا ہے, وہ اپنے پستانوں کی بولیاں جانتا ہے, اسے پتا ہے کوئی کس مان سے گفتگو کرتا ہے. جب یہ بات ہو گئی تو حضرت جبریل نے کہا آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ مصطفیٰ میرے محبوب خاموش ہو جائیں, مت روئیں کہ آپ کے رونے کی وجہ سے فرشتے اپنی تسبیحات بھول چکے. چھوٹی بات ہے, فرشتے اپنی تسبیحات بھول گئے آپ کے رونے کی وجہ سے. آپ خوش ہو جائیں. اس امتی کے بارے میں آپ کا رب کہتا ہے کہ اس امتی کو کہہ دے نہ تو میرا حساب لینا میں تیرا لوں گا. سبحان اللہ. نہ تو میرا حساب لینا میں تیرا حساب لوں گا, اور اس کو جنت میں آپ کا ساتھ دے دیں گے. اسے بولے کہ خوش ہو جائے. یہ حضور جب روتے ہیں تو وہاں سے کرم برسنا شروع ہو جاتا ہے. حضور کا رونا ہمارے لیے تھا.